باب من رأى الہبۃ الغائبۃ جائزۃ، غائب چیز کا ہبہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے، یعنی جو چیز اس وقت وقتی طور پر موجود نہیں لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آئے گی، اور انسان خود کہیں جا رہا ہے، مثلا آپ گھر سے کہیں جا رہے ہیں اور آپ اس بات کے انتظار میں تھے کہ فلاں چیز بازار سے آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس میں سے اپنے ہمسایوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو بھجوائیں۔ اب یہ ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے نہیں آئی، آپ گھر سے جا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب فلاں چیز پہنچ جائے تو اس کو فلاں اور فلاں میں تقسیم کر دینا۔ تو اب چیز غائب ہے لیکن آپ اس کو آنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں وصول کرنے سے پہلے ہی ہبہ کر رہے ہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب قال ذکر عروة ان المسور بن مخرمة رضی اللہ عنہما ومروان اخبراہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین جاءہ وفد ہوازن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوازن قبیلے کا وفد آیا، قام فی الناس، یہ حدیث بھی بارہا گزر چکی ہے پیچھے، آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، بما هو اہلہ، ثم قال اما بعد فإن اخوانکم جاؤنا، تم لوگوں کے بھائی ہمارے پاس آئے ہیں، تائبین توبہ کرتے ہوئے، یہ غزوہ حنین کے بعد کی بات ہے، وإنی رأیت ان ارد الیہم سبیہم، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف ان کے قیدی واپس کر دوں، فمن احب منکم ان یطیب ذالک، جو تم میں سے چاہے کہ خوش دلی سے یہ کام کرے، فلیفعل، تو وہ کر لے، ومن احب ان یکون علی حظہ، اور جو اپنے حصہ قائم رکھنا چاہے، حتی نؤتیہ ایاہ من اول ما یفیء اللہ علینا، حتیٰ کہ ہم دیں اس کو پہلا وہ اس مال میں سے جو اللہ ہمارے پاس لے کر آئے، یعنی اگلی مال غنیمت میں سے اس کا وہ معاوضہ ہم اس کو دے دیں، یعنی مفت میں نہ دے بلکہ معاوضتاً دے دے، عوضاً دے دے، تو وہ ایسا کر لے، مراد یہ تھی۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا طیبنا لکا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دل کی خوشی سے دیتے ہیں۔ باب المکافأۃ فی الہبۃ، ہبہ میں بدلہ دینا، مکافہ ہوتا ہے بدلہ، یہ عمل مکافات کہتے ہیں نا آپ، کہ دنیا میں عمل مکافات، یعنی مکافات کا مطلب پورا پورا کسی کو دے دینا۔ قرآن پاک میں جیسے آتا ہے نا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم کوئی تحیہ یعنی ہدیہ دیے جاؤ تو کیا کرو، اس سے بہتر دو یا اس جیسا لوٹا دو۔ یہ حکم جو ہے وجوب میں نہیں ہے، فرض میں نہیں ہے، مستحب میں ہے، مستحسن میں ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، یعنی فرض نہیں، ضروری نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ مثلا اگر آپ کے پاس کسی نے کھجور بھیجی اور آپ ترازو لے کے اسے تولیں کہ کتنی ہے، اور ایک چھٹانک ہے تو آپ کہیں اچھا ایک چھٹانک پہ ایک تولا میں اور ڈال دیتی ہوں اور بھیج دیتی ہوں اس کو، یہ نہیں اس آیت کا مطلب کہ فردوہا، اسی کو لوٹا دو۔ مراد یہ ہے کہ تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اسے واپس کرو۔ اس میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ جو شادیوں میں ہمارے ہاں کاپی پینسل لے کے سلامیاں لکھی جاتی ہیں اور پھر اس کو سال 2 سال یا 10 سال کے بعد کاپی کھول کے لوٹایا جاتا ہے، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے، تم بھی اپنی طرف سے جو استطاعت، ہمت ہو، جتنی توفیق ہو یا جس شکل میں توفیق ہو، اس شکل میں اس کا بدلہ اس کو دے دو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نقد یا جو جنس یا جو چیز آپ کو ملی ہے یا جتنی کوانٹٹی میں ملی ہے یا جس کوالٹی میں ملی ہے اسی میں ہی آپ واپس کریں، نہیں، جس طرح جس قسم کی اور جو آپ کے پاس میسر ہے اس طرح آپ اسے کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی بھی توفیق نہ ہو، استطاعت نہ ہو، حیثیت نہ ہو، تو اس کو بھی نہ لوٹانا کوئی گناہ میں نہیں آتا، کوئی حرام میں نہیں آتا، یا کسی جرم میں شمار نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایسا کرے انسان تو معاشرتی تعلقات میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور ایسا کرنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ حدثنا مسدد حدثنا عیسی بن یونس عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کر لیا کرتے تھے، ویثیب علیہا، اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے، یعنی اس کا جواب بھی دیتے تھے۔ لم یذکر وکیع و محاضر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ۔ باب الہبۃ للولد، اپنی اولاد کو ہبہ کرنا۔ وَإِذَا أَعْطَى بَعْدَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ،
اور جب کوئی عطا کرے دے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو بعض کو کوئی چیز لم یجز نہ جائز ہوگی حتی یعدل بینہم یہاں تک کہ ان کے درمیان عدل کرے. یعنی جس طرح باقی لوگوں کو انسان اپنی مرضی سے اپنے مال میں سے کچھ دے سکتا ہے اسی طرح اولاد کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اولاد کو دینے کے لیے شرط کیا ہے کہ باقیوں کو بھی دے، صرف ایک کو نہیں دے سکتا. وَيُعْطِ الْآخَرَ مِثْلَهُ اور دوسروں کو بھی اتنا ہی دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً والدین کی اس ناانصافی کی وجہ سے اولاد کے باہم دلوں میں کدورتیں اور بغض پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات اور حسد پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اخوان یوسف حضرت یوسف سے کسی چیز کے دینے دلانے پر نہیں، صرف زیادہ توجہ دینے پر اتنا حسد کا شکار ہوئے کہ انہوں نے ان کو کنویں میں جا پھینکا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے بنایا ہے اور جو عدل و انصاف کی قید لگائی ہے اور خصوصاً مادی اور مالی معاملات میں، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. بعض اوقات انسان اپنی اولاد میں سے کسی ایک پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے کوئی چیز دے دیتا ہے لیکن باقیوں کو نہیں دیتا. پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی اولاد جو ہے وہ نظر میں نہیں جچتی، انسان اپنے کیے پہ پچھتانے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اپنے دل کی مرضی کرنے کی بجائے اگر اللہ کا حکم مانے تو اس میں دین کا بھی فائدہ ہے، اولاد کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. پھر فرمایا ولا یشہد علیہ، اور ایسے ہبہ پر کوئی گواہی بھی نہ دے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ظلم کر رہا ہے کہ اپنی اولاد میں سے مثلا اپنی ساری جائیداد صرف ایک کے نام لگا رہا ہے، تو دوسروں کو اس پہ گواہ بنا رہا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا زیور اپنی فلاں بیٹی یا بیٹے کو دے دیا مثلا. اب دوسروں کو کہتا ہے کہ بہن بھائیوں کہ تم اس پہ گواہ رہو کہ یہ میں نے اس کے نام کر دیا. تو کیا حکم ہے؟ ولا یشہد علیہ، ایسے ظلم کے گواہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. سورۃ الفرقان میں آتی ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم فی العطیۃ، اپنی اولاد کے درمیان عطیہ دینے میں عدل کرو. وہل للوالد، اور کیا والد کے لیے جائز ہے ان یرجع فی عطیتہ، کہ وہ اپنے عطیے کو واپس لے لے. یعنی اگر کوئی بھول کر والد یا والدہ یا کوئی بھی ایسا کر چکا ہے کہ اپنا سارا مال اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دے چکا ہے تو کیا اسے واپس لے سکتا ہے؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث بارہا سن چکے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دے کر اس سے واپس لینا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایسا ہی جیسے کتا قے کر کے پھر اپنی قے کھا لے یا چاٹ جائے. تو اتنا مکروہ فعل ہے یہ. لیکن کیا والد اگر ایسا کوئی ظلم یا ناانصافی کر چکا ہے تو اسے واپس لے سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہے کہ والد لے سکتا ہے. یعنی والد کو اسلام حق دیتا ہے کہ وہ دینے کے بعد لے لے. کیوں؟ یاد ہوگا وہ حدیث پہلے آپ کو سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال جو ہو وہ تمہارے باپ ہی کی ملکیت ہو. مثلا بعض اوقات انسان اپنی اولاد میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ نہیں دینے سے زیادہ واپس لے لینے میں زیادہ بہتری ہے اور اس کو واپس لوٹا لیتا ہے، تو اس میں گناہ نہیں. وما یأکل من مال ولدہ بالمعروف، اور جو کوئی کھائے اپنے بچے کے مال میں سے معروف طریقے سے. یعنی اگرچہ اولاد کا مال اپنا ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے اس مال کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہے کہ یہ کون سا میں نے کمایا ہے، یہ تو میرے بیٹے نے کمایا ہے اس لیے میں اس کو جیسے چاہوں ضائع کر دوں، تو اس کی اجازت نہیں. ولا یتعدی، اور نہ ہی ضرورت سے زائد خرچ کرے، یعنی اس میں زیادتی نہ کرے. واشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمر، اور خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک بعیرا اونٹ. ثم اعطاہ ابن عمر، پھر اسے ابن عمر ہی کو دے دیا، یعنی انہی کے بیٹے کو دے دیا. وقال، اور کہا اصنع به ما شئت، کرو اس کے ساتھ جو چاہو. قرآن پاک میں آتا ہے نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ان کے لیے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر کے لیے ان کے باپ عمر سے بھی بڑھ کر شفیق ہیں، کہ وہ چیز جو عمر نے خود اپنے بیٹے کو نہیں دی، آپ نے عمر سے خرید کر
ان کے بیٹے کو دے دی، کیونکہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ بیٹا زیادہ ضرورت مند ہے اور عمر کو اگر میں کہوں گا تو شاید وہ نہ دینا چاہیں، تو انہوں نے ایک احسن طریقے سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، اپنے صحابہ کرام سے کس قدر محبت تھی اور کس قدر ان کا خیال تھا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشیر انہما حدثاہ ان النعمان بن بشیر ان اباہ اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ان کے والد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. فقال، فرمایا، انی نحلت ابنی ھذا غلاما، کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیتن دیا. نحل تو یعنی دل کی خوشی سے دیا. مہر کے بارے میں آتا نا نحلتن. فقال اکل ولدک نحلت مثلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر بچے کو ایسے ہی دیا ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں. قال فرجئہ، تو آپ نے فرمایا اگرچہ دے چکے اب واپس لے لو، یعنی مت دو. باب الاشہاد فی الہبۃ، ہبہ میں گواہ بنانا. حدثنا حامد بن عمر حدثنا ابو عوانہ عن حسین عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وهو علی المنبر. عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو یہ فرماتے ہوئے سنا جبکہ وہ ممبر پر تھے، یعنی یہ حدیث انہوں نے ممبر پر سنائی. یقول، کہتے ہیں کون؟ نعمان بن بشیر. آتانی ابی عطیۃً، میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دیا. فقالت عمرۃ بنت رواحہ، عمرہ بنت رواحہ جو ان کے والد کی اہلیہ تھیں، کہنے لگی لا ارضا، میں نہیں راضی ہوں گی، حتی تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنائیں. یعنی یہ جو آپ ہبہ کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، یعنی نعمان کو، اس پر حضور کی گواہی ضروری ہے. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال، تو کہا، انی آتیت ابنی من امرۃ بنت رواحہ عطیۃ، میں نے دیا ہے اپنے بیٹے کو جو امرہ بنت رواحہ سے. آپ دیکھیں ان خواتین کا بھی عدل و انصاف اور تقوی کہ ماں اپنے بیٹے کے خلاف گواہی لے رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بیٹے کو دیا ہے تم نے، جاؤ حضور کو پوچھو یا گواہ بناؤ. فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، تو انہوں نے مجھے کہا ہے، کس نے؟ میری بیوی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بناؤں. یہ بھی ان کی بیوی کی ایک حکمت تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ خود فتویٰ دینے بیٹھ جاتی، انہوں نے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ گواہی لے لو. قال اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تم نے عطا کیا اپنے ساری اولاد کو ایسا کچھ؟ قال لا، تو کہنے لگے نہیں. قال فاتقوا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے ڈرو. وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو. قال، وہ کہتے ہیں فرجع، تو وہ لوٹے. کون؟ ان کے والد بشیر. فرد عطیتہ، انہوں نے اپنا عطیہ واپس کر لیا. باب ہبۃ الرجل لامرأتہ، کسی شخص کا یعنی شوہر کا اپنی بیوی کو کوئی چیز ہبہ کر دینا. والمرأۃ لزوجہا، اور عورت کا اپنے شوہر کو کچھ ہبہ کر دینا. قال ابراہیم جائزۃ، یہ جائز ہے، درست ہے. یعنی شوہر اپنی بیوی کو جو چاہے دے، ضروری نہیں وہ حق مہر، یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی مکان دے دے، کوئی پلاٹ لکھ دے، کوئی زیور دے دے، جیولری وغیرہ. اور اسی طرح بیوی شوہر کو کیا دے گی؟ مثلا مہر معاف کر دے، یا کوئی ماں باپ سے کچھ ملا تھا تو وہ شوہر کو دے دے. عموماً تو شوہر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام ٹرانسفر کرا لیں، لیکن اس وقت تک حلال اور جائز نہیں ہوگا جب تک کہ بیوی کی خوشی یا مرضی نہ شامل ہو. جسے قرآن پاک میں آتا نا، پھر اگر وہ دل کی خوشی سے تمہیں دے دیں فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر تم اسے لے سکتے ہو، مزے سے کھا سکتے ہو، لیکن زبردستی یا جبرن نہیں لیا جا سکتا. وقال عمر بن عبد العزیز لا یرجعن، عمر بن عبد العزیز جو تھے ان کی رائے کیا تھی کہ پھیر نہیں سکتے، یعنی ہبہ دے کر، ہدیہ دے کر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو تو پھر واپس نہیں لے سکتے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ پہلے تو خوشی سے دیتے رہتے ہیں، خدا نہ خاصا پھر طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر واپس لینے کی سوچتے ہیں ہر ہیلے اور ہر حربے سے، جبکہ اسلامی قانون اور موجودہ قانون بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک بات یہاں موجودہ قانون کے حوالے سے آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر مقدمہ عدالت میں پہنچ جائے، جیسے زیورات پہ عموماً جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہی بیوی اسے کلیم کر سکتی ہے جب رسیدیں اس عورت کے نام کی ہوں. اگر رسیدیں شوہر کے نام کی ہوں تو پھر قانونی طور پر یہ ہمارے موجودہ اسلامی تو پھر کون وہاں پوچھے گا، موجودہ قانون کی روح سے عورت جو ہے اس زیور کو واپس نہیں لے سکتی.
یعنی اپنے نام پہ یا اپنی ملکیت اس پہ شو نہیں کر سکتی. اگر وہ مثلا شوہر نے لا کے بنوا کے دیا بیوی کو، اس کے بعد خدا نخواستہ لڑائی ہو گئی، اب شوہر چاہتا کہ وہ واپس لے لے، بیوی دینا نہیں چاہتی، جھگڑا بڑھتا ہے، مقدمہ عدالت میں چلا جاتا ہے، تو بیوی کا صرف یہ کہنا کہ یہ مجھے دیا گیا تھا کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے گواہی مانگی جاتی ہے کہ تم ثابت کرو، اپنی ملکیت کا ثبوت پیش کرو کہ واقعی یہ تمہارا ہے. تو اس صورت میں یا تو کوئی گواہ ہو، اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر کیا ہو، آپ کو پیچھے بھی پڑ چکے نا کہ مدعی کے لیے کیا ضروری، گواہ لائے. اگر گواہ نہ ہو تو جس کے خلاف ہے پھر وہ قسم دے دے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ رسیدیں وغیرہ عورت کے نام پر ہوں تو وہ کلیم کر سکتی ہے، خدا نخواستہ اللہ ہر ایک کو برے وقت سے بچائے. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نساءَهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے اجازت مانگی تھی، اپنی بیویوں سے، فی اس معاملے میں ان یمرد فی بیت عائشہ، کہ حضرت عائشہ کے گھر میں ان کی تیمارداری کی جائے. یعنی آپ چونکہ بیمار ہو گئے تھے اور ہر گھر میں جانا اور موو کرنا آپ کے لیے مشکل تھا، تو ضروری تھا کہ ان میں سے کسی ایک گھر میں آپ قیام کریں. اب آپ کہاں قیام کرنا چاہتے تھے؟ حضرت عائشہ کے پاس، لیکن ظاہر ہے کہ عدل کے خلاف تھا، اس لیے آپ نے دوسری ازواج مطہرات سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا حصہ ایک طرح سے ہبہ کر دیں. کس کو؟ حضرت عائشہ کو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العائد فی ہبتہ، ہبہ کرنے کے بعد واپس لینا، کالکلب یعود فی قیئہ، ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے. وقال الزہری فی من قال لامرأتہ، اور زہری کہتے ہیں اس کے بارے میں جو اپنی بیوی سے کہے، حبی لی بعد صداقی او کلہ، ہبہ کر دو مجھے اپنا مہر، کچھ حصہ یا سارے کا سارا. تو یعنی شوہر ایسا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. ثم لم یمکث الا یسیرا، پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرے، حتی طلقها، تو وہ اسے طلاق دے دے. فرجعت فیہ، تو عورت بھی اپنا معاف کیا ہوا مہر دوبارہ مطالبہ کر سکتی ہے. یعنی اب یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا کہ شوہر نے حق مہر دینا تھا، حق مہر معاف کرا لیا، اور تھوڑے ہی دن کے بعد بیوی کو طلاق بھی دے دی. ایسی صورت میں بیوی وہ جو معاف کر چکی تھی اس کا پھر کلیم کر سکتی ہے، اور اس صورت میں کر سکتی ہے جبکہ شوہر کی نیت میں کچھ فطور تھا، وہ پہلے سے پریپیئرڈ تھا کہ اب میں نے اسے طلاق دینی ہے، اور طلاق دینے سے پہلے چاپلوسی یا خوشامد کے ذریعے اس سے مہر معاف کرا لیا جائے تاکہ مال دینا نہ پڑے. قال یرد الیہا ان کان خلبہا، وہ اسے واپس کرے گا، یعنی وہ جو معاف کیا ہوا ہے نا اب معاف نہیں رہے گا، وہ شوہر کو دینا پڑے گا. کسے؟ عورت کو. کس شرط پر، کس صورت میں؟ ان کان خلبہا، اگر اس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے. وان کانت اعطته عن طیب نفس، اور اگر کسی عورت نے اپنے دل کی خوشی سے دیا، لیس فی شیء من امرہ خدیعۃ، اور شوہر کے نیت میں کوئی دھوکا نہ تھا، جازا، تو جائز ہوگا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیمار ہوئے، ثقلا یعنی بوجھل ہو گئے، مراد ہے بیمار ہو گئے، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اسے اپنا آپ بھی اپنے لیے بوجھل لگتا ہے، اپنا آپ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. فاشتد وجعہ، اور آپ کی تکلیف شدید ہو گئی. استأذن ازواجہ، تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے اذن طلب کیا، ان یمرد فی بیتی، کہ وہ میرے گھر میں یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں تیمارداری ان کی جائے یا ایام مرض گزار سکیں. فاذن لہ، اذن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو خواتین نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فخرج بین رجلین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دو مردوں کے درمیان. تخط رجلاہ، اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. خط سے، خط کا مطلب لکیر، یعنی پاؤں سے لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی قدم اٹھا نہیں سکتے تھے، صرف گھسیٹتے گھسیٹتے جا رہے تھے. الارض، زمین پر. وکان بین العباس و بین رجل آخر، حضرت عائشہ روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ دو مرد کون تھے جو آپ کو سہارا دیے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں آپ چل رہے تھے. ایک طرف حضرت عباس تھے اور دوسری طرف کوئی اور شخص تھا، نام نہیں لیا. فقال عبید اللہ، تو عبید اللہ کہتے ہیں فذکرت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا ما قالت عائشہ، کہ حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا. فقال علی، کہتے ہیں وہل تدری من الرجل، تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا، الذی لم تسمی عائشہ، جس کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا. قلت لا، کہتے میں نے کہا نہیں. قال هو علی بن ابی طالب، کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے.
حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاؤس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، کہ وہ شخص جو لوٹ آئے، عائد عاد یعود عود سے لوٹ آئے، عائد فی ہبتہ اپنے ہبے میں، یعنی ہبہ واپس لینا چاہے، وہ شخص کتے کی طرح ہے، کالکلب یقیء جو قے کرتا ہے، ثم یعود پھر لوٹتا ہے، فی قیئہ اپنی ہی قے کی طرف۔ باب ہبت المرأة لغیر زوجہا، عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو کچھ ہبہ کر دینا، یعنی اپنے کسی بہن بھائی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی کو بھی کچھ دے دینا، وعتقہا اور اپنا غلام آزاد کر دینا، اذا کان لہا زوج جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، فہو جائز تو یہ جائز ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ عورت ذاتی ملکیت میں جو تصرف کرنا چاہے کر سکتی ہے، اذا لم تکن سفیہتن اگر وہ کم عقل نہ ہو، اذا لم تکن سفیہتن، سفیہہ یعنی بے عقل ہے، بے وقوف ہے، پوری سمجھ نہیں رکھتی، یعنی نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ دین کا، نہ کسی اور چیز کا، اپنے نفع نقصان کا بھی علم نہیں، تو اس عورت کے لیے تو جائز نہیں، یا اسے ایسا نہیں کرنے دینا چاہیے۔ لیکن وہ عورت جو سمجھدار ہے، دین کو بھی سمجھتی ہے، دنیا کے معاملات کو بھی سمجھتی ہے، تو وہ اپنے پیسے سے، اپنے زیور کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ، اپنی ملکیت کی چیزوں کے ساتھ شوہر کی اجازت یا مشورے کے بغیر اگر کچھ کر لیتی ہے تو یہ گناہگار نہیں۔ یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ اب کیا یہ چیز کہ اپنے مال میں سے یا اپنی چیز میں سے کسی کو کچھ دینا شوہر کے بغیر پوچھے، کیا یہ اطاعت کی خلاف ورزی تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر کی نافرمانی میں شامل ہے؟ اور اگر وہ شوہر سے اس ڈر سے نہیں پوچھتی کہ پوچھا تو وہ دینے ہی نہیں دے گا، اور پھر اگر وہ نہیں دینے دے گا تو زیادہ بدمزگی ہوگی، یا نہ دینے دے اور پھر بھی وہ اپنی مرضی سے دے دے، تو کیا اس نے شوہر کی نافرمانی تو نہیں کی؟ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر عورت دین و دنیا سے باخبر ہے تو دے سکتی ہے، اسے اجازت ہے، اپنے مال میں حق رکھتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَفِيحَةً لَمْ يَجُزْ، لیکن اگر بے وقوف احمق ہے تو نہیں کر سکتی۔ وقال اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بے وقوف لوگوں کو اپنے مال مت دو، یعنی ان کو ان چیزوں کا مالک مت بناؤ، جب وہ مالک ہی نہیں ہوں گے تو دے بھی نہیں سکیں گے۔ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکہ عن عباد ابن عبداللہ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ما لی مال الا ما ادخل علی الزبیر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو مال ہے وہ وہی مال ہے جو زبیر نے مجھے دیا ہے۔ زبیر ان کے شوہر تھے، زبیر بن العوام، یعنی میرا مال میرے شوہر کا ہی مال ہے۔ مطلب میں ایک ایسی عورت ہوں کہ شوہر مجھے بیاہ کر لایا ہے تو میرے پاس کچھ نہ تھا، اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی چیز نہ تھی، میرے پاس اس وقت جو کچھ ہے وہ کہاں سے ہے؟ میرے شوہر کی طرف سے ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، سمجھنے کے قابل، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو خیر رواج ہے کہ بچیوں کو جہیز وغیرہ دیا جاتا ہے، تو جہیز کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو عورت کی اپنی ملکیت ہوتی ہیں، کیونکہ عورت کے یا بیوی کے گھر والوں یا پیرنٹس نے یا دوست احباب نے دے رکھی ہوتی ہیں، اس میں تو وہ جو چاہے کرے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ عورت نہ تو کماتی ہے، نہ وراثت سے کچھ ملا، نہ جہیز میں کچھ ملا، کچھ بھی نہیں، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ شوہر کا دیا ہوا ہے۔ فَأَتَصَدَّقُ، کیا میں بھی صدقہ کر سکتی ہوں؟ یعنی میرا اپنا تو کچھ نہیں، میرے شوہر ہی کا ہے، اس مال میں سے مجھے صدقہ دینے کی اجازت ہے؟ قَالَ تَصَدَّقِي، آپ نے فرمایا صدقہ دو، وَلَا تُعِي، اور مت روکو، فَيُوعَى عَلَيْكِ، تو تم پر بھی روک دیا جائے گا۔ یعنی معروف کے اندر ہوتے ہوئے، معقول حد میں رہتے ہوئے بیوی شوہر کے مال میں سے صدقہ خیرات کر سکتی ہے، یعنی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں دینے دلانے کی وہ دے سکتی، مثلا گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی نے پکایا اور اس کے بعد وہ انتظار کری شوہر کا، شوہر آ جائے پھر میں اسے پوچھوں کیا میں اپنی پڑوسن کو بھیج دوں؟ نہیں، وہ اس کے آنے کے بغیر، اس کے پوچھے بغیر بھی بھیج سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر کہا کہ کوئی اپنی پڑوسن کو ایک بکری کا کھر بھیجنے میں بھی آر محسوس نہ کرے، یعنی چھوٹی موٹی گھر میں کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، مثلا کپڑے خریدے، اپنے لیے خریدے، ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے خرید لیے،
یا کسی کے بچہ پیدا ہوا، کسی کی شادی ہوئی، تو ایسے تمام معاملات میں عورتیں عموماً، بعض اوقات اگر بڑا گفٹ ہو تو شوہر کی مشورے سے، لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانی معاملات میں عورتیں اپنی مرضی سے تصرف لین دین میں کرتی رہتی ہیں، تو اس میں جب تک معروف کی حد میں ہو تو وہ دینا دلانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ ہو کہ شوہر کو سخت ناپسند ہے یا شوہر نہیں چاہتا یا شوہر سختی سے منع کرے، تو وہاں پر اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. پھر عورت کو پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی رک جانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات گھروں میں اسی سے فساد اور جھگڑے اور بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا عبید اللہ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا ہشام بن عروہ ان فاطمہ ان اسماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا، انفقی، خرچ کرو، ولا تحسی، اور گن کے مت رکھو، فیحصی اللہ علیک، تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، ولا تعی، اور مت روکو، مت باندھو، فیعی اللہ علیک، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے باندھ دیں گے، آپ سے روک دیں گے. یعنی اگر تم نہیں دو گی، اس سے مراد کیا ہے کہ خواتین کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی صدقے کی خواتین کو تلقین کی. یعنی مردوں کو تو کرتے ہی تھے لیکن عورتوں کو بھی کہا. اور یہ کون سا موقع تھا جب کہا؟ ایک عید کے موقع پر. اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت بلال. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اے خواتین کے گروہ، تم کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے. اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں گھر کی، آپ دیکھیں کہ مرد حضرات تو گھر سے کمانے کو چلے جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، ان کو کیا پتا گھر کے سٹور میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، کون سی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور کون سی درست ہو رہی ہیں، اور کیا چیز جو ہے وہ زائد ہے اور کیا چیز جو ہے سوالی کون آیا ہے اور کہاں کون ضرورت مند ہے، کون بیمار ہے. یہ مردوں کے ان سب ڈیٹیلز کا نہیں پتا ہوتا، عورت کو پتا ہوتا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال تو پیورلی مرد کا، عورت کو حق کہاں سے مل گیا یہ دینے کا؟ تو بات یہ ہے کہ عورت گھر کے کام کاج میں جو حصہ بٹاتی ہے، گھر کو جو سنبھالتی ہے، لک آفٹر کرتی ہے، بچوں کی جو تربیت وغیرہ کرتی ہے، تو یہ ایک طرح سے اس کی شوہر کے ساتھ شراکت ہے اور ایک طرح سے اس کی ذمہ داریوں کو بانٹنے میں مددگار ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ، اور ویسے بھی ایک رشتہ ہے، تو اس رشتے کی بنا پر بھی اور ان ذمہ داریوں کو ساتھ مل کے نبھانے کی وجہ سے بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ وہ شوہر کے مال میں سے جو صدقہ کرے اس میں سے اسے بھی ثواب دیا جائے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، کہیں کسی فقہ کی کتاب میں بھی آپ کو کوئی لکیر کھینچی ہوئی نہیں ملے گی، نہ کوئی کوانٹٹی ملے گی کہ عورت 5 روپے تک خرچ کر سکتی ہے یا 5000 تک. یہ نہیں کہیں بھی حد بندی کی گئی. یہ آپ کو کون فتویٰ دے گا، کون مفتی بتائے گا؟ آپ کا اپنا دل، کہ آپ کو خود پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیز اگر میں اپنے شوہر کے سامنے دوں تو وہ کبھی نہ دینے دے، بس وہیں رک جائیں. حدثنا یحیی بن بکیر عن قریب مولا ابن عباس ان میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا اخبرته انها اعتقت ولیدۃ ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت میمونہ جو آپ کی ازواج مطہرات میں سے تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ آزاد کی. کیا چیز؟ ایک ولیدہ یعنی لونڈی. ولم تستأذن النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لی، یعنی آپ سے پوچھے بغیر ان کو آزاد کر دیا. فلما کان یومھا، تو جس دن آپ کی باری تھی، یعنی حضرت میمونہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. الذی یدور علیہا، جس میں آپ کے پاس وہ آیا کرتے تھے، فیہ، اس میں. قالت، کہنے لگی، اشارت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، انی اعتقت ولیدتی، کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی. خوشی سے بتانے لگی، آپ نے دیکھا، آپ نے نوٹ نہیں کیا. اشارتا کا مطلب آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے اپنی لونڈی جو ہے وہ آزاد کر دی. قال او فعلتی، آپ نے پوچھا اچھا تو تم نے ایسا کر دیا. قالت، کہنے لگی، نعم، ہاں. قال اما انک لو آتیتھا اخوالک، آپ نے فرمایا کیا یہ اچھا نہ تھا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی ہو. کان اعظم لک لاجرک، تو تمہارے لیے اجر میں زیادہ اچھا ہوتا. وقال بکر عن عمرو عن بکیر عن قریب ان میمونۃ اعتقت، اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت میمونہ نے آزاد کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی ملکیت میں سے بڑے سے بڑا مال، ظاہر ہے کہ غلام کی قیمت یعنی کافی زیادہ تھی، کئی ہزار درہم تک ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنی مرضی سے عورت جو ہے وہ دے سکتی ہے، لیکن شوہر کے غلام کو آزاد نہیں کر سکتی. حدثنا حبان بن موسی اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تھے، اقرع بین نسائہ، تو اپنی خواتین کے درمیان قرہ اندازی کرتے تھے. فایتہن خرج سہمھا،
تو جس کا حصہ نکل آتا یعنی جس کے نام پہ قرہ نکل آتا خرج بها معه تو وہی آپ کے ساتھ جایا کرتی تھی. وکان یقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کے لیے ایک دن اور رات تقسیم کر رکھی تھی. غیر ان سودة بنت زمعہ سوائے حضرت سودا بنت زمعہ کے وہبت یومها ولیلتها لعائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی رات اور دن حضرت عائشہ کے لیے ہبہ کر دی تھی. تبتغی بذالک یہ انہوں نے کیوں ایسا کیا تھا؟ وہ چاہتی تھی، کیا چاہتی تھی؟ رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، یعنی ان کو خوش کرنا چاہتی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.